بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا جس کا رنگ کالا ہے، جس کا رنگ ہم رنگ بھی نہیں، اور میں نے اس کا انکار کیا اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اور فرمایا کہ تمہارے پاس جو 3 اونٹ ہیں، تو اس دیہاتی آدمی نے کہا جی ہاں، اور کہنے لگا کہ ان اونٹوں میں سے کچھ خاصری رنگ کے بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ خاصری رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے، اور ان خاصری رنگ کے ماں باپ خاصری رنگ کے بھی نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ ان اونٹوں میں کوئی رگ تن ہوگی جس کی وجہ سے وہ خاصری رگ کے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ بچہ بھی کسی ایسی ہی رگ کے سبب کالا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو اس بچے سے انکار کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میری بیوی کسی چھونے والے شخص سے ہاتھ کو جھٹکتی نہیں، جو بھی اس سے بدکاری کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو انکار نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فارغ کر دو، یعنی اس کو طلاق دے دو۔ اس شخص نے کہا یہ ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس کی نگہبانی کرو تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا نہ ہو۔ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بدکار بیوی کو طلاق دینا اولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم پہلے دیا اور نگہانی کرنے کا بعد میں۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے طلاق دینا ممکن نہ ہو، اگر کوئی شخص ایسی عورت سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتا ہو اور اس کو جدا نہ کر سکتا ہو، پھر اس ماں کا کوئی بچہ ہو جو اس کے بغیر نہ رہ سکتا ہو، یا اس بیوی کا کوئی قرض یا مہر واجب ہو جو وہ ادا نہ کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں جائز ہے کہ اس کو طلاق نہ دے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بدکاری نہ کرنے دے، اس کو بدکاری کرنے سے روکے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں وہ مرد گنہگار ہوگا۔